السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج کا ہمارا سبق دوسرا سبق ہے سورۃ الممتحنہ کے حوالے سے۔ پہلے ہم نے سورۃ الممتحنہ اس کا ترجمہ اور تشریح پڑھی تھی۔ آج الدرس السابع الف جز اس کے جو مشق ہے وہ ہم حل کریں گے۔ تو مشق کے اندر 4 سوالات دیے گئے ہیں۔ پہلا سوال، قرآن کریم کی ان آیات کی روشنی میں اہل ایمان کا اسلام دشمن کافروں کے ساتھ کیا رویہ ہونا چاہیے؟ تو اس کا جواب، پہلی آیت کا ترجمہ بھی آپ لکھ سکتے ہیں، تو یہ پہلی آیت کا ترجمہ ہی ہے اس کا جواب۔ اے ایمان والو، اگر تم میری راہ میں لڑنے اور میری خوشنودی طلب کرنے کے لیے مکہ سے نکلے ہو تو میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست مت بناؤ۔ دوسرا سوال جو اس سبق کے متعلق اہم ہے وہ یہ ہے کہ اس سبق میں یعنی سورۃ الممتحنہ کی جو ابتدائی آیات ہیں، دشمنان حق کی کن باتوں کے سبب انہیں دوست اور رازداں بنانے سے منع کیا گیا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ تم تو ان کو دوستی کے پیغام بھیجتے ہو اور وہ دین حق سے جو تمہارے پاس آیا ہے منکر ہیں، اور اس باعث سے کہ تم پروردگار خدا تعالی پر ایمان لائے ہو۔ کفار نہ صرف دین اسلام کے منکر ہیں بلکہ اہل ایمان کے ایمان لانے کے سبب ان سے دشمنی اور عداوت رکھتے ہیں، اور نبی اور صحابہ رضی اللہ عنہم کو مکہ سے نکلنے پر انہوں نے مجبور کیا۔ تو یہ وہ باتیں ہیں، انہی باتوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے دشمنان حق کو دوست اور رازدان بنانے سے منع فرمایا ہے۔ تیسرا سوال جو اس سبق کے متعلق اہم ہے وہ یہ ہے کہ جب اہل کفر مسلمانوں پر غلبہ پا لیتے ہیں تو ان کا اہل ایمان کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اگر یہ کافر لوگ تم پر قدرت پا لیں تو تمہارے دشمن ہو جائیں اور ایذا کے لیے تم پر ہاتھ بھی چلائیں اور زبانیں بھی، اور یہ چاہتے ہیں کہ تم کسی طرح کافر ہو جاؤ۔ چوتھا سوال جو اس سبق کے متعلق اہم ہے وہ یہ ہے کہ ان آیات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کس اسوہ حسنہ کی پیروی کا حکم دیا گیا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ تمہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے رفقا کی نیک چال چلنی ضرور ہے۔ جب انہوں نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا کہ ہم تم سے اور ان بتوں سے جن کو تم اللہ تعالیٰ کے سوا پوجتے ہو بے تعلق ہے اور تمہارے معبودوں کے کبھی قائل نہیں ہو سکتے، اور جب تک تم خدا واحد پر ایمان نہ لاؤ ہم میں اور تم میں ہمیشہ کھلم کھلی عداوت اور دشمنی رہے گی۔ تو یہ تھے اسٹوڈنٹس اس سبق کے متعلق جو اہم سوالات تھے۔ والسلام۔